بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی سورۃ الاعلی۔ اللہ سبحانہ و تعالی سورۃ الاعلی میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کہ صدقہ فطر، تکبیرات تشریق اور نماز عید سے متعلق ہے کہ تحقیق کامیاب ہوا وہ شخص جس نے صدقۃ الفطر ادا کیا اور اپنے رب کو یاد کیا، یعنی تکبیرات تشریق جو کہ عید کی سنتوں میں سے ہیں کہ عیدگاہ آتے جاتے آہستہ آواز میں عید الفطر کے موقع پہ اور زور سے آواز میں عید الاضحیٰ کے موقع پہ ادا کی جاتی ہیں، اور نماز عید جس نے پڑھی قرآن کریم سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔ عید الفطر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشاد میں فرمایا کہ ہر قوم کی عید ہوتی ہے اور یہ ہماری عید ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ اس دن کا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ نماز عید پڑھی جائے۔ عید دراصل عاد یعود سے آتی ہے، جس کے معنی ہیں لوٹ کے آنے کے، کیونکہ یہ بار بار آتی ہے، ہر سال آتی ہے، سال میں 2 مرتبہ آتی ہے، تو یہ لوٹنے کے معنی میں آتی ہے، اور یہ اللہ پاک کا بہت بڑا تحفہ ہے، انعام ہے ہمارے اوپر۔ اس کے پس منظر میں آتا ہے کہ ہر قوم اور ہر مذہب والے اپنی خوشی کے ایام منایا کرتے ہیں، اور جو اپنے اپنے طریقوں سے مناتے ہیں، لیکن اللہ پاک نے ہم مسلمانوں کو 2 عیدیں عطا فرمائیں جو کہ 2 معظم اور بڑی عبادتوں کے بعد ہم کو نصیب ہوتی ہیں، یعنی عید الفطر رمضان روزے تراویح کی تکمیل پہ اللہ پاک ہدیے کے تحفے پہ خوشی میں عطا فرماتے ہیں کہ آپ خوشی مناؤ، اور عید الاضحیٰ حج کی تکمیل کی اور قربانی کی تکمیل پہ اللہ پاک عطا فرماتے ہیں کہ حج ہو گیا، اب جو ہیں خوشی مناؤ، اور ہمیں خوشی کا کانسیپٹ یہ دیا گیا، ناچنا گانا اچھلنا تھرکنا نہیں، لہو العاب نہیں، بلکہ ہماری خوشیاں عبادت سے ہوتی ہیں۔ اگر اور چیزوں کی گنجائش ہوتی تو عید کے اوپر وہ اعمال ہمیں ملتے، لیکن اللہ نے ہمیں عید پہ بھی نماز عطا فرمائی کہ ہماری خوشی اعمال سے ہوگی، ہماری خوشی تیاری سے ہوگی۔ اب عید کے لیے تیاریاں کرنا ہے جی، اور عید کے لیے جو ہیں اعمال اختیار کرنا، درس ترمذی کے اندر اس کو تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے ہجرت سے قبل، تو لوگ سال میں 2 دن لہو و لعب میں مشغول ہوا کرتے تھے۔ جب وہ موقع آئے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ کیسے دن ہے؟ تو لوگوں نے جواب دیا، مدینہ کے لوگ جو رہنے والے تھے، کہ ہم ان دنوں میں جاہلیت کے زمانے میں کھیل کود کرتے تھے، جیسے آج کل بعض جگہ میلے وغیرہ لگتے ہیں تو کھیل کود کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا نہیں، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ان دنوں کے بجائے 2 دن مقرر کیے ہیں، یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے جس کے اندر یہ ساری تفصیل ملتی ہے جی۔ اسی طرح پتہ چلا کہ نماز عید اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں تحفے کے طور پہ عطا فرمائی، اور ایک جگہ آتا ہے کہ نماز عید ہجرت سے پہلے سال سے شروع ہوئی، ہجرت کے پہلے سال سے شروع ہوئی۔ اب نماز عید کے بہت سارے مسائل بھی ہیں کہ نماز عید کے ساتھ کون سے مسائل ہمیں ملتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز، نماز عید سے قبل کوئی نفل نہیں ہے، نہ گھر میں نہ عیدگاہ کے اندر، اس دن نفل منع ہے، اس دن اشراق کی نماز نہیں پڑھنی۔ ہاں، یہ جگہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ جب اپنے گھر پہ لوٹتے تو لوٹتے وقت 2 رکعت پڑھ لیتے تھے گھر آ کے۔ اگر کوئی نماز پڑھنا بھی چاہے نفل نماز تو عیدگاہ سے واپس اپنے گھر کے اوپر آ کے پڑھے، وہاں پہ نہ پڑھے۔ اسی طرح فرمایا مبسوط کے اندر آتا ہے کہ عید کے دن عید کی نماز کے لیے نہ اذان ہے نہ اقامت ہے، اور مشکات کی حدیث کے حوالے سے یہ بات ملتی ہے کہ عید الفطر کی نماز صلاۃ العید جو ہے اور عید الاضحیٰ بھی جو ہے وہ صرف 2 رکعت ہیں جو کہ واجب ہیں، اور اس کے اندر 6 تکبیرات ہیں جو کہ زائد ہیں، اور خلفائے راشدین کا اس پہ اجماع ہے، اور علماء امت کا اس کے اوپر اجماع ہے کہ خطبہ عید کی نماز کے بعد مسنون ہے۔ معارف السنن میں علامہ یوسف بن نوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو واضح فرمایا کہ عید کا خطبہ عید کی نماز کے بعد ہے، اور وہ خطبے کا سننا بھی واجب ہے، عید کی نماز بھی واجب، خطبے کا سننا بھی واجب ہے، تو اس کا بہت اہتمام کیا جائے۔ اب بعض لوگ نماز تو پڑھ لیتے ہیں لیکن خطبے سے پہلے جانے کی کوشش کرتے ہیں، تو ایک سنت ادا ہو گئی، ایک رہ گئی، خلاصہ یہ کہ ان کی عید ادھوری ہو گئی، ان کی عید ادھوری ہو گئی۔ اور ترمذی شریف کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ عید کی نماز میں پہلی رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اعلیٰ
اور دوسری رکعت میں سورۃ الغاشیہ پڑھنا یہ سنت ہے۔ سورہ اعلیٰ اور سورہ غاشیہ یہ دونوں صورتیں عید کی نماز کے اندر پڑھنا سنت ہے۔ ایسے ہی عیدگاہ میں آتے جاتے راستے کو تبدیل کرنا یہ بھی مستحب ہے، یعنی ایک راستے سے دائیں طرف سے چلے جائیں اور واپس آتے ہوئے دوسرے راستے سے واپس آ جائیں اور تکبیرات تشریق کہتے ہوئے چلے جائیں۔ عید الفطر میں آہستہ، عید الاضحیٰ کے اندر زور سے، اور عید کی نماز کوشش یہ کی جائے، مسنون یہ ہے کہ عیدگاہ کے اندر پڑھی جائے۔ مجبوری کی حال میں پھر کسی مسجد کے اندر بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ عید ہے اور عید کے موقع پہ بارش ہو رہی ہے، باہر کیچڑ ہے، تو پھر مسجد کے اندر ادا کی جائے کسی بھی جامع مسجد میں، ورنہ تو عید کی نماز مسجدوں کو چھوڑ کے باہر میدان کے اندر جا کے پڑھی جائے، کیونکہ اگر مسجد میں پڑھنا افضل ہوتی تو مسجد نبوی میں 50,000 نمازوں کا ثواب ہے، اور اسی طریقے سے بیت اللہ کے اندر مسجد حرام میں 1,00,000 نمازوں کا ثواب، لیکن اللہ کے نبی نے نہ بیت اللہ میں پڑھی نہ مسجد نبوی میں پڑھی، آپ نے باہر میدان میں پڑھی۔ اس سے پتہ چلا کہ عیدگاہ کے اندر نماز پڑھنے کا ثواب مساجد میں نماز پڑھنے سے ہزاروں گنا زیادہ ہے، کم سے کم 1,00,000 گنا تو زیادہ ہے، کیونکہ آپ نے بیت اللہ کو چھوڑا تو 1,00,000 سے اوپر کا ثواب ملا جبھی آپ نے چھوڑا، کیونکہ اللہ کے نبی تو نیکیوں کے حریص تھے، کیسے آپ کم نیکیوں پہ راضی ہو سکتے تھے؟ اس سے زیادہ مل رہی تھی، اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پہ گئے۔ اور یہ موقع ہوتا ہے مسلمانوں کی یونٹی، ان کا اتحاد، ان کی جمعیت کو دکھانے کا، اس سے اللہ کی رحمت بھی نازل ہوتی ہے، محبتیں بھی آپس میں ہوتی ہیں، کفر کے اوپر اور کفار کے اوپر روب بھی طاری ہوتا ہے اتنی بڑی تعداد کو دیکھ کے۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ عید الفطر میں تکبیرات تشریق صرف راستے میں عید کے لیے آتے جاتے پڑھیں، آہستہ پڑھیں عید الفطر میں، اور عید الاضحیٰ میں فرمایا کہ یہ 9 ذی الحجہ کی عصر سے شروع کر دی جائیں، 9 ذی الحجہ کی فجر سے شروع کر دی جائیں، اور 10، 11، 12 اور 13 ان 5 دنوں میں 23 نمازوں کے اندر ہر نماز کے بعد ہر مسلمان کے اوپر، مرد پہ، عورت پہ، آزاد پہ، غلام پہ، مسافر پہ، مقیم پہ، منفرد پہ یا جماعت سے نماز پڑھنے والے پہ، مقتدی پہ، سب پہ ایک مرتبہ یہ تکبیرات پڑھنا واجب ہیں، عورتوں پہ آہستہ آواز سے اور مردوں کے اوپر بآواز بلند ان تکبیرات کا پڑھنا ضروری ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عید کو سنت طریقے سے منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔